چین کتنا طاقتور ہے؟ چینی صدر کون ہے؟ ناظرین، دنیا میں چین ایک ایسے ملک کا نام ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، اور اس تاریخ کو لکھنے والے مورخین نے بڑے ہی شاندار انداز میں چینی تاریخ اور چین کے قدیم ترین ثقافت کو قلم بند کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو چین میں نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی تخلیق نہیں جو چینیوں نے نہ کی ہو۔ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر قسم کی مصنوعات چین کے ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چین دراصل کب اپنی اصل شکل میں وجود میں آیا؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، عوامی جمہوریہ چین کی تاریخ کا باب 1 اکتوبر 1949 سے شروع ہوا، جب چینی خانہ جنگی میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما ماؤ زیڈونگ نے چین کی جمہوریت کا اعلان کیا۔ عوامی جمہوریہ چین کئی دہائیوں تک چین کا دوسرا نام رہا۔ اس سے قبل اس کا نام جمہوریہ چین تھا، اور اس سے بھی قبل چین میں چینی تاریخ کے شاہی خاندان کا ایک دراز سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت، تاؤزم، عیسائیت، مشرقی آرتھوڈاکس اسلام، یہودیت اور دیگر مذاہب کے ساتھ چین میں دنیا کے سب سے بڑا مذہبی نظام ہے۔ چین میں تقریباً 200 ملین مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی پوری آبادی کے برابر ہیں۔ چین میں تقریباً 30 ملین مسلمان ہیں۔ ہوئی قومیت چین کا سب سے بڑا مسلم گروہ ہے اور اس کا اپنا صوبائی خود مختار علاقہ ہے۔ چین میں 30,000 سے زیادہ مساجد ہیں، جن میں قدیم ترین 1400 سال پرانی ہیں۔ بیجنگ میں روایتی مسلم محلے اور ریستوران ہیں جو سیاحوں میں بہت مشہور ہیں۔ چینی کمپنیاں اور اسکول مسلمانوں کے لیے حلال کھانا مہیا کرتی ہیں۔ دوستو، بلا شبہ چین بنیادی طور پر آج ایک سوشلسٹ ملک ہے۔ چین نے حالیہ دہائیوں میں تیزی سے ترقی کی ہے اور اس کی مجموعی قومی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چین کی 1.4 ارب آبادی کے تقریباً 10 کروڑ افراد کمیونسٹ ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ چین میں 8 جمہوری پارٹیاں ہیں۔ اگرچہ CPC دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کا رکن بننا آسان نہیں ہے۔ چین میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ نجی کاروباری ادارے ہیں، جو چینی کاروباری اداروں کی کل تعداد کا 90% ہیں۔ چین کی معیشت کے ایک اہم حصے کے طور پر اداروں نے قومی ٹیکس آمدنی میں 50% اور GDP میں 60% سے زیادہ حصہ ڈال رکھا ہے۔ 70% سے زیادہ تکنیکی ایجادات کی اور 80% سے زیادہ شہری روزگار فراہم کیا۔ شنگھائی میں 300 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر ہنگدیان دنیا کا سب سے بڑا فلم اور ٹیلی ویژن شوٹنگ مرکز ہے، اور اس فلم کی دنیا میں چینی ہالی ووڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 500 فلمیں اور TV سیریز شوٹ کی جاتی ہیں۔ آئیے اب ذرا چین کی طاقت کا اندازہ بھی کر لیا جائے، جو کہ دنیا کی سپر پاور اور امریکہ کے لیے باعث پریشانی بنا ہوا ہے۔ چینی معیشت۔ 2013 میں جب شی جن پنگ چین کے صدر بنے تو وہ بہت پرعزم خارجہ پالیسی کے ساتھ سامنے آئے۔ گزشتہ برسوں کے دوران چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا ہے۔ دنیا کی فیکٹری کہلائے جانے والا ملک، کاروں سمیت بہت سی بڑی مصنوعات جیسے الیکٹرانک آلات، کپڑے، الیکٹریکل آلات، طبی آلات کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن چکا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 میں جب چین نے عالمی تجارتی تنظیم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں باضابطہ شمولیت کا اختیار کی تھی، اس وقت چین میں تیار ہونے والی مصنوعات کی مجموعی مالیت 1.34 کھرب ڈالر سے بڑھ گئی تھی، اور سن 2021 میں یہ 17.73 کھرب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکہ کے GDP کے مقابلے میں چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت کی نشاندہی کر رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی سن 2021 میں ملک میں تیار مصنوعات کی مالیت کل حجم 23.32 کھرب ڈالرز تھا۔ چین میں سستی لیبر فورسز اور اس کی کاریگری بہت ہی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے۔ مثال کے طور پر امریکی کمپنی ایپل کی سب سے بڑی آئی فون فیکٹری چین میں کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چین دنیا کی بہت سے ممالک کے لیے سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور اس کا تجارتی حجم سن 2022 میں 400 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔
ताकतवर फौज। नाजरीन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज है। चीनी फौज अददी एतबार से भी सबसे बड़ी फौज है, जिसमें फौजियों की तादाद 16 लाख है और बजट के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। जब से सदर शी जिनपिंग ने इक़्तिदार की बागडोर संभाली है, फौज को तरक्की देने और जदीद बनाने का अमल तेजी से जारी है, क्योंकि चीनी सदर इससे सन 2049 तक एक आलमी मेयार की ताकत में तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हैं। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बहरी जंगी जहाज़ों की तादाद के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ी बहरी कुव्वत बनने में कामयाब हो गया है। जौहरी हथियारों की सलाहियत। दोस्तों, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 350 जौहरी हथियार हैं और इस हकीकत से किसी को इख्तलाफ नहीं कि चीन अभी भी अमेरिका की जौहरी हथियारों की तादाद तक पहुंचने से बहुत पीछे है। अमेरिका के पास 5500 जौहरी हेड्स हैं, ताहम चीन की जानिब से जौहरी हथियारों में तेज़ी से इजाफे ने अमेरिका को नाराज़ कर दिया है, जिससे तवक्को है कि चीन मौजूदा दहाई के आखिर तक अपने जौहरी हथियारों के हुजम को 3 गुना करते हुए 2035 तक तकरीबन 1500 जौहरी सलाहियत के हथियार हासिल कर लेगा। डिजिटल और तकनीकी महारत। दोस्तों, चीन ने हालिया बरसों में मसनूई ज़हानत और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे मुतअद्दिद तकनीकी शोबों में एक बहुत तरक्की की है। 2022 में चीनी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 5G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बुनियादी पेटेंट के तकरीबन 40% के मुमालिक होने के साथ आलमी दर्जा बंदी में भी सरे फहरिस्त है, जबकि अमेरिका का दूसरा नंबर है। 2019 में चीन ने 5G सर्विस शुरू की थी। इसे 7 चीनी कंपनियों ने तैयार किया था, जिसमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र हुआवे टेक्नोलॉजी थी। दोस्तों, चीन अमेरिका और रूस के बाद खला में अपना खलाई स्टेशन बनाने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। अगर सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक, जिसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई एप्लीकेशन में से एक समझा जाता है, और इसने फेसबुक जैसी बहुत सी अमेरिकी एप्लीकेशन के मुकाबले में अपनी कामयाबी साबित की है।